وراثت کا مسئلہ بھی دیکھیے، اب قیامت کے قریب کا زمانہ ہے جب کسی کے گھر کے اندر ایک اہم مسئلہ ہے یہ جو دوسروں لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ گھر کے اندر موجود ہو، ان کے پاس مال موجود ہو، ان کی 4 اولاد ہو، 2 بیٹے ہو اور 2 بیٹیاں ہو، تو ایسی صورت میں زندہ رہتے ہوئے ماں باپ اپنا مال کسی کو بھی چاہے دے سکتے ہیں، چاہے بیٹے کو دے سکتے ہیں، بیٹیوں کو دے سکتے ہیں، لیکن شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہو، اپنا مال تقسیم کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کو برابر سرابر تقسیم کیا جائے، اس میں کبھی کوتاہی نہ ہو۔ اور جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم ہے کہ اب تقسیم کرنے کی اتھارٹی صرف اللہ کو ہے، کسی انسان کو نہیں ہے۔ اللہ نے تقسیم کر کے دکھا دیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو ہمارے یہاں عام طور پر یہ ذہن یہ بن چکا ہے کہ گھر کے اندر جو بچیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹے بھی ہوتے ہیں، ماں باپ ان بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں جوڑے کا پیسہ دے کر، جہیز دے کر، 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپے خرچ کر کے شادی کر کے دے دیتے ہیں۔ دینے کے بعد جب بیٹوں کا مسئلہ آتا ہے، ماں باپ انتقال ہو جاتے ہیں، پراپرٹی چھوڑ کر مرتے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ گئی کہ بیٹیوں کو جو پیسہ دے دیا گیا ہے ختم، وہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے وہی پیسہ ہے۔ جو پراپرٹی ماں باپ کی بچی ہوئی ہے اس پراپرٹی کے اندر بیٹیوں کا، بہنوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو جب جیسے ماں باپ انتقال ہو جاتے ہیں تو جو سارا وراثت کا مال بیٹے ہڑپ کر لیتے ہیں اور بیٹیوں کو منہ مار کر، بہنوں کو منہ مار کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم کو تو جوڑے کا پیسہ دیا گیا، تم کو تو مال بنا کر دے دیا گیا، 10 لاکھ روپے یعنی شادی کے موقع پر جیسے ہی خرچ کیے تو سمجھے کہ اس کو اولاد کی فہرست ہی سے نکال دیتے ہیں، وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور جیسے ماں باپ انتقال ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے انتقال کے بعد جو مال بچتا ہے وہ مال پر سارے بیٹے قبضہ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کھلم کھلا امانت میں خیانت اور دھوکے بازی ہے۔ محترم بھائیو، اللہ کا واسطہ کہ اگر تم اللہ کے سامنے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے یہاں حساب سے بچنا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو فالو کرو۔ شریعت کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ شادی کر کو دیو، اتنا جوڑے کا پیسہ دیو، اتنا جہیز دیو، یہ شریعت نہیں کہتی۔ ماں باپ زندہ رہتے ہوئے اپنے مال میں سے کسی بیٹے کو دے دیے، کسی بیٹی کو دے دیے تو سمجھو کہ وہ ان کی ملکیت بن جاتی ہے اور اس میں کسی کو پوچھنے کا حق نہیں بنتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ہاں البتہ ماں باپ کو چاہیے کہ انصاف کا معاملہ کرے، مال دینے میں انصاف کا معاملہ کرے۔ اگر کسی بیٹی کو 10 لاکھ روپے خرچ کر کے شادی کر دیا جاتا ہے تو اب ماں باپ انتقال ہو جائے، مال چھوڑ کر مرے، تو ان کو بیٹیوں کا بھی اس کے اندر حق نکال کر دے دیا جائے، دینا اگر اسلام کا حق ہے، شریعت کا حق ہے۔ یعنی شریعت کہتی ہے کہ اگر ماں باپ انتقال ہو جائے، اگرچہ ماں باپ بیٹیوں کی شادی جوڑے گھوڑے پیسہ دے کر کرے ہو، 10 لاکھ روپے خرچ کیے ہو، اس کے باوجود بھی ماں باپ کے مرنے کے بعد جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4ویں پارے کے اندر سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ یہ سارا مکمل طور پر ایک صفحہ اللہ نے فرما دیا کہ اگر ماں باپ مال چھوڑ کر مر جائے، چاہے ماں باپ زندگی میں کسی بیٹی کو پیسہ دیا ہو، کسی بیٹے کو پیسہ دیے ہو، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد جو مال چھوڑ کر مرتے ہیں تو اس میں بیٹیوں کو 1 حصہ ملے گا، بیٹوں کو 2 حصے ملیں گے۔ یہ لازمی ہے۔ اگر آپ نے شریعت کے خلاف کام کیا تو آپ بھی سب سے بڑے لٹیرے ہیں، دھوکے باز ہیں۔ آپ نے امانت میں خیانت کیا، جو امانت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے طور پر آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن آج بڑے سے بڑے لوگ اس مسئلے کو معلوم کیے بغیر لوگوں کی پراپرٹیاں وراثت کے اندر ناحق طریقے سے بہنوں کا منہ مار کر یعنی مال لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کا واسطہ امانت پہ خیانت نہ کرے۔